اقوام متحدہ نے وسطی افریقہ میں پھیلنے والی ایبولا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے $6 کروڑ مختص کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے نائب سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر نے ایک بیان میں خبردار کیا کہ یہ وبا انسانی بحران سے متاثرہ دنیا کے ان مشکل ترین علاقوں میں پھیل رہی ہے جہاں مسلح تنازعات اور شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی وبا پر قابو پانے کی کوششوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے کانگو میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق عوامی صحت کے خطرے کی سطح کو بلند سے بڑھا کر انتہائی بلند قرار دے دیا ہے۔ چین کے شمال مشرقی صوبے شانسی میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک اور 38 زیر زمین پھنس گئے ہیں۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق 200 سے زائد افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے جبکہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جاری ثالثی کوششوں کے سلسلے میں تہران میں ہیں۔ تہران پہنچنے پر ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبالیہ تقریب میں موجود تھے۔ حکومت نے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے جو آج سے نافذ العمل ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $6.80 فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت $402.78 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں $6 فی لیٹر کمی کے بعد اس کی نئی قیمت $403.78 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دورے کے دوران وزیراعظم چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جن میں صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی شیانگ شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تصویراتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم اپنے دورے کا آغاز صوبہ ژی جیانگ کے شہر ہانگجو سے کریں گے جہاں وہ آئی ٹی، ٹیلی کام، توانائی ذخیرہ کرنے اور زراعت کے شعبوں میں پاک چین کاروباری اور سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ بیجنگ میں وزیراعظم چین کی بیرونی ملکوں کے ساتھ دوستی کی عوامی تنظیم کی جانب سے پاک چین سفارتی تعلقات کے 75ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقدہ استقبالیہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی شراکت داری کی مضبوطی کو اجاگر کرنے اور پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعاون پر مبنی مشترکہ مستقبل کے وژن کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 29، پشاور 23، کوئٹہ 18، مظفر آباد 21، گلگت اور مری میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، بارامولہ، جموں، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اطلاعات کے مطابق تہران واشنگٹن کی جانب سے ایک نئی امن تجویز پر غور کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعرات کو کہا کہ کچھ اچھی علامات سامنے آئی ہیں۔ روبیو نے معاہدے کے حوالے سے مثبت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ یہ یقینی طور پر ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ روبیو نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہتے، لیکن یہ کہ وہ اس پر نظر رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک سینئر ایرانی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، تاہم اختلافات کم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق تہران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر اب بھی اختلافات کا شکار ہیں، تاہم ایران اس معاملے پر مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے ہدایت جاری کی ہے کہ افزودہ یورینیم کو بیرون ملک نہ بھیجا جائے۔ پاکستانی ثالث امن مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران میں
متعدد مذاکرات کیے۔ انہوں نے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر بھی مبینہ طور پر تہران کا دورہ کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے خام تیل لے کر آنے والا ایک ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے تاکہ تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک کے اشتراک سے قائم ذخیرے کو دوبارہ بھرا جا سکے۔ جاپان کی حکومت کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی بگڑتے ہوئی صورتحال کے تناظر میں محفوظ ذخائر سے تیل کا اجراء شروع کرنے کے بعد سے پہلی بار انہیں دوبارہ بھرا جا رہا ہے۔ ٹینکر جمعے کی صبح جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں واقع اینیوس کی ایرے اڈے پر پہنچا۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت کو جاپان میں خام تیل ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ مشترکہ ذخیرہ پروگرام کے تحت جاپانی کمپنیوں کو ہنگامی حالات میں تیل کی خریداری کے ترجیحی حقوق حاصل ہیں۔ جاپان مارچ کے اواخر سے ان ذخائر سے تیل مہیا کر رہا ہے۔ وزارت صنعت کا کہنا ہے کہ اس اجراء نے ذخیرے کی مقدار کو 6 دن کی کھپت سے کم کر کے 1 دن کر دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ دوبارہ بھرائی کے لیے ایک اضافی دن کی کھپت لائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی دعوت پر چین کی قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمین چائی دے فنگ نے 20 سے 22 مئی تک وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی مشترکہ شرکت کی۔ چائی دے فنگ نے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت کی تصویراتی رہنمائی میں چین پاک ہمہ موسمی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری عالمی تعلقات کی ایک روشن مثال بن چکی ہے اور انسانیت کے ہم نسب معاشرے کی تعمیر میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ ہمہ جہت تعاون کو فروغ دینے، قانون ساز اداروں کے درمیان روابط مستحکم بنانے اور نئے دور میں مزید قریبی چین پاک ہم نسب معاشرے کی تشکیل کو تیز کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستانی رہنماؤں نے کہا کہ پاک چین دوستی پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ پاکستان نے چین کی قیمتی حمایت کو سراہتے ہوئے ایک چین کے اصول پر ثابت قدم رہنے، دو طرفہ روابط اور تعاون کو مزید وسعت دینے، پاکستان میں چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی مکمل سیکیورٹی یقینی بنانے اور پاک چین تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فو چونگ نے 21 مئی کو فلسطین اسرائیل مسئلے پر سلامتی کونسل کے ایک کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ غزہ فائر بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کریں اور غزہ میں حقیقی اور دیرپا جنگ بندی حاصل کریں۔ فو چونگ نے نشاندہی کی کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور صحت عامہ کے مسائل کو فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ اسرائیل کو ایک قابض طاقت کے طور پر اپنی بین الاقوامی انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے انسانی امداد کی رسائی پر پابندیاں ختم کرنی چاہیے اور مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے مراعات استثناء اور معمول کے کام کی مؤثر طریقے سے ضمانت دینی چاہیے۔ بھارت کے مغربی شہر سورت کو دنیا کا ڈائمنڈ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ دنیا میں فروخت ہونے والے تقریباً ہر ہیرے کو یہاں تراشا اور پالش کیا جاتا ہے، لیکن آج کل سورت کی بڑی ڈائمنڈ مارکیٹ میں کاروبار تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ ایران کا یدھ چالو ہے تب سے زیادہ دقت ہو گئی ہے، تب سے کام پورا بند ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا چل رہا تھا، لیکن وہ یدھ کے حساب سے یہ کام پورا بند ہو گیا ہے۔ یہ انڈسٹری پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ مغربی پابندیوں نے روسی ہیروں کی سپلائی روک دی، جبکہ ٹرمپ کے ٹیرف نے بھی مزید دباؤ بڑھایا۔ اب مشرق وسطی کے تنازع نے صورتحال کو اور خراب کر دیا ہے۔ تجارتی راستے متاثر ہیں اور شپنگ و انشورنس کی لاگت بڑھ چکی ہے۔ صورت میں اس کا خمیازہ مزدور بھی بھگت رہے ہیں، جیسے پارے گیڈیا 8 سال تک ہیروں کی کٹنگ اور پالش کا کام کرتے رہے، لیکن 3 ماہ پہلے فیکٹری نے انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں کام کرتا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا۔ ابھی کون سی جگہ پہ میں کام کرتا تھا وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ کام گاؤں میں رہنے والے ان کے خاندان کے لیے آمدنی کا ذریعہ تھا۔
وہ ماہانہ تقریباً 350 یورو کے برابر رقم کماتے تھے، جو مقامی معیار کے مطابق مناسب تھا۔ اس فیکٹری کے 200 میں سے 50 سے زائد ملازمین نوکری سے جا چکے ہیں اور باقی کی تنخواہیں تقریباً آدھی رہ گئی ہیں۔ میرا جب جاب چلا گیا نا، اس ٹائم میں بہت جگہ پہ ٹرائی کیا، لیکن کہیں جاب نہیں مل رہا تھا۔ گھر پہ جاتا ہوں تو بولتے ہیں پاپا یہ لینا ہے، پاپا وہ لینا ہے، اسکول کی فیس بھرنا ہے، تو کافی میں ٹینشن میں آ گیا تھا۔ سورت کی ڈائمنڈ مارکیٹ روس، UAE، بیلجیم اور افریقہ سے خام ہیرے درآمد کرتی ہے، جو پھر یہاں تیار ہو کر امریکہ، سوئٹزرلینڈ، UAE بھیجے جاتے ہیں۔ ایران جنگ کے بعد سپلائی چین سست ہو چکی ہے اور برآمدات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ بھارت کی جیولری انڈسٹری تقریباً 50 لاکھ افراد کو روزگار دیتی ہے، لیکن سرکاری ادارہ GJEPC کسی بھی بحران سے انکار کرتا ہے۔ پارے گیٹیا کے لیے اب انڈسٹری کی بحالی کا انتظار کرنا کوئی آپشن نہیں رہا۔ اب وہ ٹیکسی چلانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ بھی اس آمدنی سے کم پر جو وہ ہیروں کی کاریگری سے کماتے تھے۔